پاکستان کے اہل حدیث، وہ اہل حدیث جن کا تعلق پاکستان کی سیاست سے ہے یا لوگ جو سیاسی کرسی پہ بیٹھے ہیں ان سے ان کا گہرا تعلق ہے، ان لوگوں نے مسلک اہل حدیث کو اپنی سیاست کے لیے داؤ پہ لگایا ہے، مسلک اہل حدیث کو چوٹ پہنچائی اپنی سیاست کے لیے۔ دیکھیں تم سیاسی لوگوں سے بہتر میں کہتا ہوں نا، وہ بریلوی تھا، وہ دیوبندی تھا، جب ذاکر ان کے خلاف کچھ کہتا تھا نا تو وہ اٹھ کھڑے ہوتے تھے، لیکن تو ہماری غیرت اتنی مر گئی ہے نا، وہ ہم کو آ کے کہہ رہے ہمارے منچ پر تم لوگ کی جو آمین رفع دین کی جو بحث ہے نا، یہ فتنہ گیری ہے، اور فتنہ گیری قتل سے برا ہے، اور ہم لوگ منڈی نیچے کر کے ان کی بات منڈی ہلا رہے۔ ارے شرم کہاں مر گئی ہے بھائی ہماری؟ تمہارے مسلک کو، تمہاری جو کتاب و سنت کی طرف دعوت کو، مدلل بحث کو وہ فتنہ گیری بول رہا ہے تمہارے منچ پہ آ کے۔ یہ عمر صدیق صاحب جو ڈاکٹر ذاکر نائک کے دفاع میں اترے نا، وہ اصل میں ڈاکٹر ذاکر نائک کے دفاع میں نہیں بلکہ شیخ غلام مصطفیٰ ظہیر امن پوری صاحب کے رد کرنے کے لیے اترے ہو۔ ڈاکٹر ذاکر صاحب کا تم کیا دفاع کرو گے؟ ڈاکٹر ذاکر صاحب سینے پہ ہاتھ باندھنا یہ سب کی بحث کو فتنہ گیری کہتا ہے، اور تم خود کر چکے اس کے اوپر کئی مناظرے۔ تم مانو گے تم فتنہ گیری کر رہے تھے؟ تم مانو گے؟ نہیں مانو گے، کیونکہ تمہاری یہاں پہ انا آ جائے گی نا۔ تم ڈاکٹر ذاکر نائک کے اصل میں سپورٹ میں نہیں اترے، تم اترے، تمہاری دشمنی ہے، تمہاری جو تعصب تھا شیخ غلام مصطفیٰ ظہیر امن پوری کے خلاف، تم اس کے لیے میدان میں اترے تھے، ورنہ تو سینے پہ ہاتھ باندھنے کی، رفع دین کی بحث تم خود کرتے ہو، اور ڈاکٹر ذاکر نائک کے مطابق یہ سب فتنہ گیری ہے۔ دیکھیں میں تو کہوں گا اہل حدیث نوجوانوں سے، خاص کر یہ سب جتنے بھی اپنے سیاسی مفادات کے لیے، اپنی ذات کے لیے جو سہولت کاری کر رہے ہیں اور اہل حدیث منہج کو چوٹ پہنچا رہے، ان سے بچے، اور علماء حق جو محدثین کے مسلک پر ہے ان کے ساتھ ہو جائے۔ سیاست تو ان کے والد صاحب بھی کرتے تھے، جو دو لوگ بیٹھے ہوئے آج کہتے تھے نا، علامہ احسان الہی ظہیر رحمہ اللہ، کہ میرے مسلک کے علاوہ میں کسی کو صحیح نہیں مانتا، اور ڈنکے کے چوٹ پہ بولتے تھے میں اہل حدیث۔ سیاست تو وہ بھی کرتے تھے نا، لیکن انہوں نے کبھی اپنی سیاست کے لیے مسلک اہل حدیث کو داؤ پہ نہیں لگایا، مسلک اہل حدیث پہ کبھی چوٹ نہیں لگائی۔ شہید ہو گئے لیکن کبھی مسلک اہل حدیث پہ آنچ نہیں آنے دیے۔ لیکن تم لوگ آج اپنی سیاست کے لیے کہ ہاں ہم کو اس کے بھی ساتھ لینا ہے، اس کے بھی ساتھ رہنا ہے، اس کے ساتھ تعامل برتنا ہے، کیونکہ سب ہم سیاسی مفادات سب کے ایک دوسرے سے جڑے ہوئے، تم لوگ پورے مسلک اہل حدیث کو داؤ پہ لگا کے بیٹھ گئے اپنی سیاست کے لیے۔ ہندوستان میں ایسا نہیں ہوتا، کیونکہ ہندوستان کے لوگ سیاست سے دور ہے۔ اہل حدیث جماعت ایک کھڑی ہوئی تھی، لیکن کوئی اہل حدیث نے اس کا سپورٹ نہیں کیا۔ اکثر جو عام طور سے اہل حدیث ہے ہندوستان کے، اس کے خلاف ہوئے۔ ہندوستان کے اہل حدیث یہ سب سیاست کے لیے بھائی ہاں کچھ تھوڑے بہت اختلاف ہو جاتے، لیکن پورے منہج کو ہی دعوے پہ لگا دینا کہ ایک بندہ آ کے ہمارے منچ پہ آ کے ہماری برائی کر رہا ہے، ہم کو سکھا کے جا رہا ہے تمہارے اندر یہ خرابی ہے، اور تم منڈی نیچے جھکا کے اور پھر جو اس پہ تنقید کر رہا ہے اس کے وہ عالموں کے خلاف، تم علماء کے خلاف ہو جا رہے ہو۔ ارے بھائی کہاں ہے غیرت؟ کہاں مر گئی اہل حدیث میں؟ وہ غیرت نہیں رہ گئی پاکستان کی۔